اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1972 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 137 سے ہوتا ہے. 6/137. قرآن کریم نے اس طرز زندگی کا ماحصل اور نتیجہ جو قوانین خداوندی کے مطابق بسر کی جائے، جسے وہ مومن کی زندگی کہہ کر پکارتا ہے، اس کا ماحصل، اس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا. غور فرمائیے کہ اس نہج زندگی کا نتیجہ کیا بتایا گیا ہے. نہ خوف اور نہ حزن. خوف انگریزی میں اس کا ترجمہ فیئر کیا جاتا ہے اور حزن کے لیے گریف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پہ خوف کسی سامنے دیکھے ہوئے محسوس خطرے سے پیدا ہوتا ہے، جیسے دشمن نے حملہ کر دیا اور اس سے کوئی خوف پیدا ہوا. اور حزن دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں بظاہر کوئی سامنے محسوس خطرہ تو نہ ہو، لیکن دل ڈوبا جا رہا ہو، غیر محسوس طور پر معلوم نہ ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے، لیکن انتہائی افسردگی اور دل گرفتگی کا عالم ہو. تازہ مثال میں تو یوں سمجھیے کہ جس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، اس زمانے میں بعض محاذ کے جہاں ہم کمزور تھے، خطرہ لاحق تھا، خوف تھا. اور آج جب کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، ساری قوم ایک غیر محسوس حزن میں گرفتار ہے. ایک افسردگی چھائی ہوئی ہے، پژمردگی چھائی ہوئی ہے. یہ حزن ہے. تو کہا یہ گیا کہ اس نہج زندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ تو محسوس خطرات سے کوئی ڈر ہوگا اور نہ اس قسم کی دل گرفتگی اور پژمردگی کا عالم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انسان کی کوئی اور آرزو ہو نہیں سکتی کہ اسے نہ خوف ہو اور نہ حزن ہو. انتہائی کامیاب زندگی اسے کہا جائے گا. وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اگر یہ چیز میسر آ جائے افراد کو اور کسی قوم کو، تو یہ انتہائی
جیسا میں نے عرض کیا کامیاب اور بامراد زندگی کہلائے گی۔ ابتدائی دور میں جب انسان اس نظام فطرت کے رموز سے واقف نہیں تھا تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ فطرت کے حادثات کیسے نمودار ہوتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں پیدا ہوتے ہیں، کوہ آتش فشاں کیوں پھٹتا ہے، حتیٰ کہ وبائی امراض کیوں آ جاتی ہیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا چیچک کیوں نکلتی ہے، تب تک کا معلوم نہیں تھا کہ بخار کیوں آ جاتا ہے۔ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور حزن اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی کیوں کا جواب نہ مل سکے، یہ نہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ کسی سے مایوسی کھاتی، مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کیوں کا جواب نہ مل سکے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں انسان کا علم ابھی معدوم کیا بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ ان حوادث کے کیوں کا جواب نہیں پاتا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے سوا چارہ کیا تھا کہ وہ اپنے ذہن سے ہی کچھ تراش لیتا، کیوں نہ دین حقیقت رہے افسانہ بلند، حقیقت اس کے سامنے نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کیوں کا جواب یوں ہی اپنے ذہن سے تراشا۔ اس نے سمجھا کہ کوئی مخفی قوتیں ہیں، دیوی دیوتاؤں ان کے نام رکھے، جن بھوت یہ ان کی تعبیریں کی۔ کبھی اس نے کہا کہ یہ مرنے والوں کی روحیں ہیں جو ہمیں آ کے ستاتی ہیں۔ اب ان ان جانی غیر محسوس غیر مرئی انویزیبل قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ان کے سامنے سجدے کیے، ڈنڈوت کیے، ان کی پرسپشن کی اپیزمنٹ شروع کر دی، ان کو راضی کرنے کا طریقہ سوچا کہ کسی طرح یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ناراض ہونے سے، ان کے غصے سے یہ سارا عذاب آتا ہے، یہ غضب نازل ہوتا ہے جو زلزلوں کی، کوہ آتش فشاں کی، سیلابوں کی، تلاطم انگیزیوں کی، وبائی امراض کی شکل میں مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ اسے روکنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی طرح سے خوش کیا جائے۔ اب وہ ہزاروں قسم کے یہ حوادث اور امراض آتے تھے، اس لیے ان کو ہزاروں قسم کے دیوی دیوتا تراشنے پڑے۔ اب آپ سوچیے کہ ایک انسان ہو اور ہزاروں قسم کے اس طرح کے دل میں حزن پیدا کرنے والے یہ دیوی دیوتا غیر مری قوتیں ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی بیچارے کی؟ صبح سے شام تک ایک ایک سے ڈرتا رہے گا، سہما ہوا رہے گا، وہ ناراض نہ ہو جائیں، انہیں غصہ نہ آ جائے، کہیں ان کے حق میں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، تو وہ ڈرتا سہما ہوا پھرتا تھا۔ قرآن نے جو نہج زندگی بتائی اس میں کیا بات بتائی؟ اس نے پہلی چیز تو یہ بتائی کہ کائنات میں جتنے حوادث اور واقعات ہوتے ہیں یہ قوانین فطرت کی روح سے ہوتے ہیں، اور آدمی کے اندر اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان قوانین فطرت کو معلوم کر سکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بڑی عظیم چیز وہی جو شروع میں ہی آپ قصہ آدم جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک قصہ بن کے رہ گیا ہے، ایک افسانہ بن کے رہ گیا ہے، بڑی عظیم حقیقتیں اس کے اندر مضمر ہیں جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ كُلَّهَا، تمام اشیاء کائنات کے قوانین کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی گئی، اس کو ودیعت کر دی گئی،
اور اسے کہا گیا کہ جو بھی یہاں حادثہ رونما ہو اس کے متعلق علم حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ کہ اس کے کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو علم ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. اور جب کیوں کا علم ہو جائے تو حکم تو وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس سبب کا تدارک کر لیا جائے، ادارہ کر لیا جائے، اس کی مدافعت کر لی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے. تو کائنات کی طرف سے وہ دیوی دیوتا اور غیر مرئی قوتیں جو ذہن انسانی نے اپنی جہالت کی بنا پہ تراشی تھی، جب کائنات کے متعلق قوانین فطرت کا علم ہو جائے، ان کے اسباب کا پتہ چل جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو میں نے جیسا ابھی عرض کیا کہ حجم تو اسی وقت دور ہو گیا کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ملیریا کیوں ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کے مچھر ہیں، وہ کاٹتے ہیں، ان کے جراثیم سے ملیریا ہو جاتا ہے. حکم تو ہو گیا ختم. اب اس کے بعد رہا اس کا خوف، تو اس کا تدارک یہ ہے ان مچھروں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، اور اگر کہیں وہ کاٹتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جو علاج ہے کنین کا علاج یا اس قسم کی ادویات موجود ہیں، ان سے علاج کر لیجیے. خوف اور حزن دور ہو جاتا ہے جب آپ کو اسباب و علم کا پتہ چل جائے. اب یہ تو رہا باہر کی دنیا کے متعلق. خود انسانوں کے باہمی معاملات میں بھی تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے اس نے ایسے قوانین دے دیے وحی کے ذریعے سے کہ اگر ان کے مطابق انسانی معاشرہ متشکل ہو جائے تو اس کی بنیادی خصوصیت ہوگی کہ اس معاشرے میں کسی فرد کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں یہاں بھی ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی. وہی بنیادی نقطہ جو وہاں کارگاہ کائنات میں کار فرما تھا وہی انسانی زندگی کے اندر نافذ ہوگا کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی، قاعدے کے مطابق ہوگی، کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے گی. قانون کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، کوئی خرید نہیں سکے گا، کوئی سفارش سے اس کو الجھا نہیں سکے گا. غیر قانونی بات کوئی نہیں ہوگی. قانون کا ہر ایک کو علم ہوگا اور یہ بتایا جائے گا کہ اس کی قانون شکنی کا نتیجہ کیا ہوگا، قانون کی پیروی سے تمہیں کس قدر امن مل جائے گا. تو جب معاشرے کے اندر بھی قانون ہو اور باہر کی خارجی کائنات میں بھی قانون کا دور دورہ ہو اور قوانین کا علم ہو اور کوئی چیز قانون کے خلاف ہو نہ سکتی ہو، اور اس کے بعد آپ سوچیے کہ پھر خوف اور حزن رہتا کہاں ہے. یہ جو مومن کی زندگی کہی گئی وہ یہ ہے کہ ایک زندگی تو وہ تھی ابتدائی انسان کی کہ اس کو فطرت کے قوانین کا بھی علم نہیں تھا، اس لیے وہ قدم قدم پر ڈرتا سہمتا تھا. پھر قوانین فطرت کا تو علم ہو گیا، جیسے یورپ کی قومیں، ان کو اب دیکھیے کہ جہاں تک فطرت کی قوتوں کا تعلق ہے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ انسانی زندگی کے متعلق ان کے یہاں قوانین ایسے نہیں ہیں جیسے فطرت کے اٹل اور غیر متبدل کا قوانین ہیں، اس لیے اپنی انسانوں کی زندگی میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ اہل جاہلیت کا وحشی انسان اتنا سہما ہوا ڈرا ہوا نہیں تھا جتنا آج کا انسان ہے. متمدن انسان، مہذب انسان، اتنا بڑا سائنس کے قوانین کو جاننے والا کہ یہاں بیٹھا ہوا مریض تک کو تو کنٹرول کر رہا ہے، پڑوسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. فرد کے ہاتھوں فرد سہما ہوا، قوم کے ہاتھوں قوم سہمی ہوئی. پوری اس وقت ساری عالم انسانیت سہما ہوا ہے. ہر ایک کو اس کا ڈر ہے کہ ایک بم اگر کسی طرح سے چل گیا تو یہ پورے کا پورا کرۂ ارض جو ہے یہ بکھری ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا. سہمی ہوئی ہیں قومیں ایک دوسرے سے، ڈرے ہوئے ہیں افراد ایک دوسرے سے. یعنی وہی انسان کے جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا لیکن زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. یہاں پہنچنے کے بعد وہ تاریخیوں جو رات کو بچے کو اندھیرا ڈراتا ہے
ہر انسان کو ہر کام کو اس وقت وہ ڈرا رہا ہے، حزن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ کام تھی، اور تیسری کام وہ ہے کہ جس نے فطرت کی قوتوں کو بھی مسخر کیا اور انسانی معاشرے کو بھی اسی قسم کے غیر متبدل قوانین کے تابع رکھا، تو اس معاشرے میں کیفیت یہ ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو تھا جو قرآن نے نظریہ زندگی دی۔ اب اس نظریے میں آپ دیکھیے کہ بنیادی چیز کی بنیادی نقطہ یا بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے قانون کی، اور جب قانون کہیں گے تو قانون دینے والا بھی آپ کے سامنے آئے گا، قانون کو چلانے والا بھی آئے گا، یعنی ایک اتنی بڑی قوت کے جو قانون ساز بھی ہو اور قانون کو نافذ بھی کر سکتی ہو، اسے خدا کہتی ہے۔ امام اس نے یہ بتایا کہ ایک ہی قوت ہے جو قانون بنا رہی ہے، قانون دے رہی ہے، قانون چلا رہی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اسے توحید کہتے ہیں۔ وہ ابتدائی دور کا انسان، میں نے ابھی عرض کیا ہے، ہر حادثے اور ہر مصیبت کے لیے اس بیچارے کو ایک نیا خدا تراشنا پڑتا تھا۔ 32 کروڑ جو دیوی دیوتا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں جو ہندوستان ہے، ان کے ہاں پوچھنے والے، یہ افسانہ نہیں، ان کے ہاں کی مذہبی کتابوں میں یہ کچھ ہے، اور وہ یہی وجہ تھی کہ کوئی تکلیف ہوئی اس کے لیے کوئی ایک دیوی دیوتا ان کو تراشنا پڑا، کیونکہ ایک دیوتا تو ایسا نہیں تھا کہ جو دوسرا کام بھی کر سکتا۔ لیکن جب آپ ایک خدا پہ ایمان لائیں کہ وہی قانون دینے والا، وہی قانون کو چلانے والا، تو اس ایک ایمان سے یہ جتنی توہماتی قوتیں تھیں آپ کے ذہن میں جن سے قدم قدم پہ آپ ڈرتے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ قرآن یہ کہنے کے لیے ہے، یہ جو ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے یورپ کا کہ جس میں یہ مانا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی قوت اور ہستی بھی ہے جو انسانی دنیا کے لیے بھی قوانین دے دے، اسے تو آپ کفر کہیے، لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے کہ خدا کو بھی مانتے چلے جائیں اور اس قسم کی قوتوں کو بھی ساتھ مانتے چلے جائیں، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ بدترین قسم کا خوف اور حزن شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ خوف را در شرک مضمر دیتا، جس نے قرآن کی تعلیم کو سمجھ لیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ خوف در حقیقت شرک کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے شرک کو کس طرح سے مٹایا، یہ تو آپ اس کے پہلے ورق سے آخر تک چلے جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ وہ شرک کی جڑ کاٹتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی کہ شرک یہ نہیں ہے کہ مندر میں جا کے آپ نے بت کے سامنے سیدھا کر لیا تو یہ شرک ہو گیا، مسجد میں جا کے آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ توحید ہو گئی۔ یہ تو مظاہر ہیں ان دونوں چیزوں کے۔ شرک یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے توحید یہ ہے کہ آپ اسے تسلیم کریں کہ باہر کی کائنات میں بھی ایک ہستی قانون ساز ہے جس کے قوانین کار فرما ہے، اور انسانی دنیا کے اندر بھی اسی ایک کے قوانین کار فرما ہے۔ اور دوسری چیز یہ مانے کہ باہر کی دنیا ہو یا انسانوں کی زندگی، ہر چیز قانون کے تابع ہے، قانون کے ماتحت یہاں نتائج پیدا ہوتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی سے نقصان ہوتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں۔ ایک خدا کے
قوانین اور جو کچھ واقع ہوتا ہے ان قوانین کے تابع. خوف اور حزن تو ختم ہو گیا. جو کچھ بھی ہو اس کے ماتحت دیکھنے کی بات یہ ہو گئی کہ کون سا قانون تھا جس کے مطابق یہ ہوا اور کون سا قانون تھا جس کی خلاف ورزی سے ہم پر یہ تکلیف یا مصیبت آئی. باہر کی دنیا کے متعلق تو اب کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ سائنس کے علوم نے اس چیز کو اس طرح عام کر دیا ہے کہ جو واقعہ بھی یہاں ہوتا ہے، جو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کاز ہوتا ہے اور کاز کو وہ معلوم کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے یہاں یہ چیز نگاہوں سے عام طور پر اوجل رہ جاتی ہے، رہ سکتی تھی کہ معلوم نہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ اس کے اسباب یہ جتنے فزیکل لاز ہیں ان کی طرح محسوس اور بدیہی طور پہ سامنے نہیں آتے، چھپے ہوئے آتے ہیں. آج ہی آپ کے ساتھ جو یہ ہوا اور ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کالک مری گئی ہمارے منہوں کے اوپر کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. دو ہی قومیں تھی جن کو ہم 1400 سال سے جدید ترین قومیں شمار کیا کرتے تھے، یہودیوں کی قوم اور یہ ہندی بننے کی قوم. پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ یہودیوں کی ذلیل ترین قوم اور اس قوم میں بھی عورت تھی حاکم، اس کے ہاتھوں پورے عالم عرب کو اتنے چوٹے لگے کہ آج تک ان کی آواز سدا آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہ دوسری ذلیل ترین قوم جو تھی اس کے بعد بھی وہاں بھی عورت ایک بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھوں سے ہمارے منہ پہ اتنی کاہت مری گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلیم اور تسلیم کا پانی بھی سے نہیں ہو سکے. آج سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہوا. اس کہنے والے نے کہا تھا کہ یوں اس طرح سے مایوس نہ ہو، حزن میں گرفتار نہ ہو. سنیے اس نے کیا کہا، وما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم. کوئی مصیبت تم پہ نہیں آتی وجہ جس سے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. تو حزن کی کیفیت ختم ہو گئی. یہ کیوں ہوا سوال ہی نہیں اپنے سے باہر کہیں جانے. سیدھی بات کتنا عظیم اصول یہ دیا ہے. نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ کوئی جن بھوت، نہ کوئی خارجی قوت، نہ کوئی غیر مری اس قسم کے احساسات، کچھ نہیں. نہ کوئی باہر کا دشمن، کچھ نہیں. تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم 42/30. عظیم اصول. اب جس قرآن نے یہ تعلیم دی ہو کہ باہر کی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی یہ تو معلوم کال افیکٹ کے ماتحت ہوتا ہے. وہاں جو کچھ ہو یہ دیکھو کہ اس کے لیے کیا کاز تھا. علوم سائنس کی روح سے دیکھو. تمہارے اپنے معاشرے کے اندر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کچھ نہ کرو کہ اسے کسی غیر مری قوت کی طرف منسوخ کر دو. یہ ڈھونڈنا شروع کر دو کہ پتہ نہیں صاحب کہ ایسا کیوں ہوا ہے. وہ کہتا ہے کیوں کیا ہوا ہے. جو کچھ تم سے مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. اپنے ہاتھوں کو دیکھو کہ انہوں نے یہ مصیبت کیسے یہ لائے. اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی تعلیم جس قوم کو مل جائے ان کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کیفیت جو عہد جاہلیت میں انسان کی تھی. عہد جاہلیت میں کیوں کہوں، تو جاہلیت کا عہد تو انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جہالت کا جو نتیجہ تھا کہ کوئی غیر مری قوتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی تعظیم شروع ہو گئی، ان کی پرستش شروع ہو گئی، ان کو خوش کرنا شروع کیا، ان کو نظر نیاز دینے شروع کر دیے، ان کے پاس قربانیوں کے لیے چلے گئے، ان سے دعائیں کرانی شروع کر دی. یہ سارا قصہ ختم ہو گیا. کچھ حاصل کرنا ہے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو، نتیجہ مل جائے گا. نقصان ہوا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ ہمارا ہی اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے. اس کی تحقیق کرنے سے جو ختم ہوگی. کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر مری قوت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ جو چیز تھی کہ کسی غیر مرئی قوت کی طرف جائے، اس کا پہلا جذبہ جیسا میں نے عرض کیا تعظیم کا ہوتا ہے، احترام کا ہوتا ہے، کہ کہیں یہ ناخوش نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی 10 پروردگار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح سے توحید ان کے سامنے واضح ہو کر آئی تھی کہ انہوں نے کہیں یہ محسوس اگر ہوتا تھا کہ شاید کسی وقت اس راستے سے کہیں وہ شرک کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، اس کی جڑ کاٹ دیتے تھے وہ لوگ۔ سب سے زیادہ قابل احترام ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتی تھی؟ آج بھی ہمارا ایمان ہے، قیامت تک یہ ایمان رہے گا کہ بعد از خدا بزرگ کوئی تو سمجھ تو سر کیفیت کیا تھی ان لوگوں نے۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھا کہ حاجی کی تقریب پہ جو لوگ آتے ہیں، راستے میں ایک مقام پہ ایک درخت ہے، لوگ جا کے اس کے نیچے 2 نفل پڑھتے ہیں، نماز ہی پڑھتے تھے، وہ کوئی بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ درخت کے سامنے ڈنڈوت نہیں بجا لا رہے تھے، وہاں جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ تعلیم نبوی نے اور قرآن کے حقائق نے کیا نگاہیں پیدا کر دی تھی ان کی۔ آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، لوگ اسے متبرک سمجھتے ہیں اور اس کے نیچے جا کے نماز پڑھنے کو ثواب کا موجب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نبی پڑھنے طرح وہ شرک کی۔ سوچیے عزیزان من کے ان یادگاروں کا قائم رکھنا کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور کتنا یہ عظیم واقعہ تھا ذات رضوان کا کہ اس کو یاد کے طور پہ ہی رکھا جاتا، لیکن جو یادگار شرک تک منتج ہوتی ہے، آپ سوچیے کہ یہ کتنی بڑی جذباتی چیز تھی، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ چیز ایک دن آگے چل کر یہی ایک آستہ بن جائے گا لوگوں کو شرک کی طرف لے جانے کا۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا، اب پتہ بھی نہیں ہے جو درخت کہاں ہوتا ہے۔ یہ تھی تعلیم جو اس قرآن نے دی تھی، اور اس کے بعد پھر بڑا پلٹ گئی 1400 سال۔ 1400 سال تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ ہم اپنے دور میں آ جائیں، ورنہ یہ تو اس سے بہت پہلے کی ہوگی کی بات۔ آج دیکھیے اس ابتدائی دور کا انسان اتنے آستانوں پہ جا کے ماتھر نہیں رگڑتا تھا جتنے آستانوں پہ آج یہ اس قرآن کی حامی قوم جا کے سجدے کرتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ سب بیچارے گاؤں والے جاہل لوگ ہیں، ان کی زندگی اس قسم کی ہے، اس لیے گاؤں میں تو آپ جا کے دیکھیں کوئی کیکر کا درخت نہیں جس پہ سندور نہیں لگایا ہوا ہوگا، اس کی شاخوں کے ساتھ انہوں نے دھجیاں نہیں باندھی ہوئی ہوگی، کوئی اونچا سا ٹیلا نہیں ہوگا جس کے اوپر ایک جھنڈی نہیں کھڑی ہوگی اور اس پہ دیا نہیں جلایا جائے گا، اور مزاروں کا تو آپ پوچھیے نہیں تھے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ان جاہل گواروں کی بات نہیں ہے۔ آپ کے ہاں کے مہذب ترین شہروں کے اندر بڑا تعلیم یافتہ طبقہ جسے آپ کہتے ہیں، یوں تو ہر روز ورنہ جمعرات کی شام کو آپ دیکھ لیجیے شہر میں کون سے اونچا ٹیلا ہے کہ جہاں جا کے سجدے نہیں کیے جاتے، کون سی چونے گج کی عمارت ہے کہ جہاں جا کے مرادیں نہیں مانگی جاتی، وہاں دھجیاں نہیں باندھی جاتی، وہاں چہرے نہیں لٹکائے جاتے، وہاں نیازیں نہیں دی جاتی۔ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے یا ابتدائی دنوں میں اتنا زیادہ رجحان لوگوں کا نہیں تھا، وہی جاہل لوگ جاتے تھے عام طور پر عورتیں، لیکن اب تو پوچھو نہیں کانٹا لگا ہوا ہے، اور یہ سارے موٹروں والے اور وہ گڈیوں والے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے بڑا، اور اتنا زیادہ کثرت میں یہ ہو گیا۔ بات بڑی واضح ہے
جتنی جتنی معاشرے میں لاقانونیت پھیلتی جائے گی، قانون کے مطابق کسی کا کام نہیں ہوگا، وہ اس لاقانونیت کی طرف بھی آتا چلا جائے گا کہ اس طریقے سے تو میرا حق مجھے نہیں ملتا، یا جو کچھ میں لینا چاہتا ہوں حق یا ناحق نہیں ملتا، چلیے ان بزرگوں سے دعائیں توائیں، ان سے جا کے مرادیں مانگی۔ وہی عہد اول کا انسان جو تھا غیر مری قوتوں کی طرف جاتا تھا، احترام پیدا ہوا، احترام کے بعد پھر ڈر پیدا ہوا۔ ڈر کی کیفیت یہ ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیے، اور سجدہ کرنے کے بعد اس طرف پشت کر کے نہیں مڑتے، پچھلے پاؤں دوڑتے ہیں۔ حضرت صاحب کے متعلق اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے دل کی گہرائیوں میں بھی اگر کوئی خیال ایسا گزر گیا کہ صاحب ان کی یہ حرکت اچھی نہیں تھی، کب کبا اٹھتے ہیں، ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں یا اللہ دعا کر دیجیے، مجھے بخش دیجیے، میں مارا گیا، میں تباہ ہو گیا۔ حضور کے متعلق دل میں گستاخی کا خیال اتر گیا، ہوا چڑھا ہوا۔ جس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ اینٹوں اور سیمنٹوں کے ڈھیر سے ڈر رہی ہو، جس کی کیفیت یہ ہو کہ صاحب قدم شریف کا ایک میلہ لگتا ہے، دھرم شالہ سے چلتا ہے سنگ، ڈھول بجا رہے ہیں، جھنڈے ساتھ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، راستے میں وہ مقام کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کہاں مقام کرتا ہے؟ قدم شریف۔ یہ کیا قدم شریف کیا چیز؟ ڈیرہ غازی خان نے سخی سرور کا مزار، وہ بزرگ مشہور یہ ہے کہ وہ وہاں اس پہاڑ سے چلے تھے، راستے میں جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا وہ قدم شریف ہو گئے۔ اب وہ جو سنگ چلتا ہے وہاں سے وہ ڈیرہ غازی خان کے سخی سرور کے مزار پہ پہنچتا ہے، راستے میں لوگ ساتھ جمع ہوتے جاتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا وہیں وہیں وہ قیام کرتے ہیں، وہاں وہ سجدے کرتے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد، شاہی جامع مسجد کے ساتھ حجرے کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اور کون سا مکان ہے وہاں پتھر نہیں ہے، کیا آج قدم شریف، پتھر کے اوپر ایک قدم کا نشان، یہ ایک منسوخ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہر حضور کا یہ قدم ہے۔ خانہ خدا میں مسجد کے اندر ہر جمعرات کو وہ وہاں سے نکالا جاتا تھا، اور وہاں پھر سجدہ کعبے کی طرف رخ کر کے خدا کے لیے نہیں کیا جاتا تھا، اس قدم شریف کو کیا جاتا تھا۔ یہ ایسا نہ چاہیے کہ وہ لوگ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، پوچھو نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ کیفیت ساری قوم کی یہ ہو گئی کہ رحمت اقبال کا در کعبہ ہے شیخ حرم، ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر، بلکہ اس سے بھی آگے کہ نی تراشن فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر۔ میری تو کیفیت یہ ہے کہ میری فکر کے بسترے میں ہر آن ایک نیا بت تراشا جاتا ہے، رست اب یک بند تا استاد در بندے دیگر، ایک زنجیر سے نہ رہا ہوتا ہوں، ایک اور زنجیر کے اندر جا کے پھنس جاتا ہوں۔ ساری قوم شرک کے اندر مبتلا ہے، اور جب اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ سوچیے کہ یہ خوف اور حزن کے اندر مبتلا کیوں نہیں ہوگی۔ آج جو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ گئی کہ آپ کیوں پٹ گئے، کیوں دلچسپی آپ کے نصیب ہو گئی، وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ان حوادث کے متعلق دور سے یہ سوچنا شروع کر دیا، سوچنا بند کر دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں، جہاں اس قانون کا دامن ہاتھ سے چھوٹا یہ تباہیاں آ جائیں گی۔ کیفیت آپ کی یہ ہو گئی ہے کہ محسوس طور پہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ یوں ہوا، 65 کی جنگ میں تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے ان مجاہدوں نے کس طرح سے ان آنے والوں کے چھکے چھڑائے تھے، کس طرح یہاں راوی کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھی، ٹکراؤ ہوتے تھے ان تیاروں کے، اور کس طرح سے گولہ باری سے ان کو ایک ایک کو گراتے تھے۔ مجاہدوں نے کس طرح سرحدوں کے اوپر کس طرح ان کو شکست پھانٹ دی تھی، سامنے نظر آ رہا تھا کہ خدا کے بتائے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق یہ ہو رہا ہے۔ اس نے قانون یہ بتایا تھا
کہ خوف سے امن چاہتے ہو تو اپنی سرحدوں کو اتنا مضبوط رکھو کہ دشمن کے دل میں تمہارا روب جاری رہے. یہ قرآن نے کہا تھا. یہ کچھ فیصل کی جنگ میں یہ کچھ ہمارے مجاہدوں نے کر کے دکھایا، لیکن ہمیں تو اطمینان ہوتا ہی نہیں تھا. افسانے شروع ہو گئے کہ وہاں صاحب سفید گھوڑیوں والے سبز اماموں والے اتر رہے تھے، ان کی وجہ سے یہ ہوا. یعنی پھر آپ قاعدے قانون سے نکل کے چلے گئے نہیں پرستشوں کے اوپر. وہاں سے حضرت صاحب چلے تھے اور وہاں سے پیر صاحب نے یہ کہا تھا. بلکہ یہاں تک افسانہ میں سوچا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر ایسے تھا چلے ان افسانوں کے اوپر. اور جب یہ افسانے اور تمام پرستیاں تھیں عزیزان نفس، اسی کی وجہ سے اس جنگ کے اندر نہ کوئی سبز امانے والا آپ کے پاس آیا، نہ کوئی سفید گھوڑی والا آپ کے پاس آیا. کہاں گئے وہ آج کے ساتھ؟ آج بھی ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ بیٹھو اور سوچو. خدا نے یہ کہا تھا کہ ماں اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم. یہ مصیبت بھی آتی ہے، بیٹھ کے سوچو کہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہے، سوچو کیسے ہم نے یہ مصیبت یہ لایا. اب بھی نہیں یہ کہا جا رہا، اب بھی نگاہوں کے رخ اسی طرف دوڑائے چلے جا رہے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ جو قوم اتنے بڑے شرک کے اندر مبتلا ہو، شرک میں نے عرض کیا ہے نا کہ کفر ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. یورپ کے سائنسدانوں کے یہاں کفر ہے، ہمارے یہاں شرک کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص خدا کو مانتا ہے اور ہر شخص یہ کرتا ہے. کوئی کسی مقام پہ، کوئی کسی مقام، کسی کا معبود کوئی ہے، کسی کا کوئی اور ہے. ایسے جاہلیت کے انسان نے ابتدا کی اس چیز کی. اس کے بعد کچھ کاروباری لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ بہت عمدہ سودا ہے یہ، ان کی جہالت کو ایکسپلائٹ کرو. یہ تھے آپ کے یہاں کے مذہبی پیشوا، یہ تھے آپ کے یہاں کے پیران طریقہ، یہ تھے قبروں کے مجاور. ایکسپلائٹ کرو. کس طرح سے ایکسپلائٹ کرو؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ صاحب جو کچھ لاؤ ہمارے لیے لاؤ، نہ. حضرت صاحب کی نیاز، اللہ کی نیاز. آپ نے غور فرمایا تھا کہ اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس جہالت اور اس شرک کو یہ ایکسپلائٹ کرنے والے آ گئے. ان کی وجہ سے یہ دوام ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آج بھی جن کو بڑے بڑے آستانے کہا جاتا ہے کہ وہاں مرکز ہے مرادیں پورے ہونے کے، بڑے بڑے قبے اور قبریں ان کی مٹا دیجیے، زمین کے برابر کر دیجیے، اور جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکال دیجیے. کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا کبھی مسل کو کہ یہاں سے بھی مرادیں ملا کرتی تھی. ہم کہیں گے کہ یہاں بھی ٹٹو باندھا کرتے تھے، ابھی بھرے گا. یہ ہے جو ان پر بیٹھے ہوئے ان کا یہ پروفیشن ہو جاتا ہے. اس پروفیشن کی خاطر پھر ان کے یہاں یہ ہوتا ہے خدا کے لیے دو، حضرت صاحب کے لیے دو. اور یہ دونوں جاتے کہاں ہیں؟ دونوں ان کے یہاں جاتے ہیں. چاہیے ان سے تو صاحب کہتے ہیں صاحب ہم تو پوسٹ آفس ہے، آپ سے لیتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں. ان سے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب پوسٹ آفس والا تو 10 روپئے کا منی آرڈر دیجیے، 2 اس میں سے دیتا ہے، تو آپ کو 10 کے 10 لے جاتے ہیں. یہ تقسیم کر رکھی ہوتی ہے خدا کے نام کی، حضرت صاحب کے نام کی. آج شروع ہوتی ہے 137. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ. کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ مجاور بن کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا لائے بھائی ٹھیک ہے بھائی، یہ اللہ کا حصہ، یہ حضرت صاحب کا حصہ. یعنی ان کا اپنا کچھ نہیں ہے سر. اچھا ہم آپ جانا نہیں چھوڑا قائم فلا یسل الی اللہ. کہتے سیدھی بات ہے کہ جو کچھ تو یہ حضرت صاحب کا نکال لیتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے کہہ دیا کہ حضرت صاحب کا ہے، وہ ادھر تو جاتا نہیں.
وہ ماکانہ زندہ ہے ایسا ہوا جیسے پھر کہیں، اور جو اللہ کا کہتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس کہاں پہنچتا ہے، خدا خانہ ہے کہتے سوچتے ہیں یہ کرنے کے ہیں کو نہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا، آپ نئے ہو ہم تو بھیجنے والے ہیں، یہ حضرت صاحب کا یہ نہ دیکھیے کیسا چیزن کتنی عجیب بات ہے، کہتے تم سے یہ کرتے کیا ہے جو ان کے حضرت صاحب کا ہے، کیا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ وہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اللہ کے پاس جاتا ہی ہے وہ بھی اپنا، اور جو اللہ کے لیے نکالا ہوا ہے وہ بھی اپنا، سارا مہیا تمہوں کا کیسن نہ سے کیا تو بھی کرتے سب دیکھو تو روز ہوتا ہے یہ سب. یہ جو دو ٹکڑے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، یہاں تو خیر کم آتی ہیں ایسے تو شہروں میں اب بھی گرتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، دیکھتا ہے کہ دو کیوں رکھے ہوتے ہیں الگ، وہ یہ دو حصے الگ کرنے کے لیے کہیں آنے والے کے دن میں یہ نہ ہو جائے کہ سارے سارے لگ گیا، پہلے ہی لگ کر کے لگتا کہتا یہ دیکھیے اس طرح سے لگ کر کے یہ تو ان کا ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ بھی ان کا ہو گیا تھا. تو یہ ہے جب یہ چیزیں پروفیشن بن جاتی ہیں تو پھر یہ وہ جو پروفیشن ہوتا ہے یہ ٹیچرس ہوتے ہیں ٹرین کے، یہ کچھ کرتے ہیں انتظام آ جاتا ہوں کدانے کا زینا لے کثیر من المشرکین اپنا اولاد ہوں شرکاء ہوں جردو ہوں والا جلسوا علیہ دیا ہوں، جہاں تک ان کو پختہ کر دیتی ہیں اپنے اعتقادات میں کہ اولاد جیسی عظیم شے جو ہے وہ بھی آ کے ہندوستانوں پہ وزرا کر دیتے ہیں. انتہا ہے یہ. اب تو یہ واقعات کم ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے سنے ہوں گے کبھی کبھی آیا کرتے. وہ ایک فلاں کو صاحب خواب میں اس نے بجارت دیکھی اور حکم دیکھا اور صبح اٹھ کے اپنے بچے کو جمع کر دیا، یہ آیا کرتے ہیں واقعات، اب بھی آتے ہیں یہ واقعات. اور یہ تو ذبح وہ ہے کہ جو چھری سے ذبح کرتے ہیں، جو اس کی پوری زندگی کو ذبح کرتے ہیں، یہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، یہاں تو شاید پتہ نہیں ہوتے ہوں، یہ جو فلاں پیر کے بانکے بناتے ہیں، یہ پہلا بچہ جو کچھ ڈیفارم سا پیدا ہو جاتا ہے شادولہ کا چوہا بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا علاج کیا جائے اس کو بنا دیتے. وہاں یوپی میں میر مدو کے بانکے بنایا کرتے تھے، یعنی ایک بچہ اس کو وقف کر دیتے تھے اس مزار کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کے لیے. وہ چھری سے ذبح تو 1 منٹ میں ہو جاتا تھا، یہ ساری عمر کا ذبح کرنا ان کے ہوتا تھا بچوں کو. وہ بچے پھر بھیک مانگتے تھے ان سب کے، ان کے بال کے بنے ہوئے والے یدسو علیہم دینہم. یہ عجیب بات ہے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں دین کا نکاب وہاں کا مذہب کے رنگ میں. یہ کیسے کچھ یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں ولو شاء اللہ ما فعلوا فذرهم وما یفترون. ٹھیک ہے، ہمارا تو قانون مشیت بھی ہے کہ ہم زبردستی کو کبھی روکتے نہیں انسانوں کو، ان کو اختیار و ارادہ دیا ہے. اس لیے ٹھیک ہے یہ اختراع پردازیاں ہیں جو خدا کے خلاف یہ کچھ نکالتے ہیں کہ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. پہلا اور آگے چلو. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من يشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افترى عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون. اور پھر اس کے بعد اب یہ جانور ہے اس کے اوپر فلاں سواد نہیں ہوگا. یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں ہوتی تھی گاؤں میں. کوئی گھوڑی اس سے کبھی 3 دن سواری کر دی ہو وہ چلے گئے ہوں
تو اس کے بعد تو انتہائی گستاخی تھی کہ کوئی اور اس گھوڑی پہ سوار ہو جاتا ہے. اب وہ کوتل ہے, چھوڑا ہوا ہے اسے, اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا, وہ اگر صاحب کا گھوڑا ہو جاتا, اس سے کوئی برائی نہیں کر سکتا. یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے. اس قسم کی تو ہم پرستیاں سے آگے نکلاتی ہیں ان کے وقاری معافی بطون حاضر انعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء فیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم. اور آگے بڑھتے دیکھا تو یہ جو نیاز دی جا رہی ہے نا بھائی, یہ صرف مرد کھا سکیں گے, عورتیں نہیں کھا سکیں گے. اب آپ کے لیے شاید یہ باتیں کچھ تعجب انگیز کی ہوئی, پانی آتی ہے. یہاں اب یہ چیزیں جو نہیں ہوتی, ہمارے ہاں ہوتی تھی, اور ہمارے ہاں میں خاص طور پہ ہم لوگ تو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, شاید دو بیٹے ہی ہوگی. میری اپنی ایک نانی ہندی تھی حضرت, دو ہی پوچھتے ہوں گی, اور وہ اب یہاں کہنا پڑا, اور وہ بھی یہ ہندوؤں میں بھی یہ جو راجپوتوں کی راتیں ہوتی ہیں وہ بڑے ہی معاملوں کے اندر گاڑی اکثر ہوتے تھے. تو مسلمان ہوئے ہوئے تھے, وہ پوچھتے ہو چکی ہوئی تھی. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساری رسومات اس گاؤں میں جس طرح سے کہ وہ کرتے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ہم نے, اسی طرح سے ہمارے گھروں میں ہوتی تھی. سب رسومات اسی قسم. یہی چیز جو ہے یہ نیاز مرد کھا سکتے ہیں, عورت نہیں کھا. یہی چیز جو ہے یہ نیاز مرد کھا سکتے ہیں, عورت نہیں کھا سکتی. بچے جو ہیں بال کے بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جا کے یہ کچھ کیا جا رہا ہے, اور اب بھی ہمارے یہاں وہاں یہی کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. عورتیں نہیں کھا سکتی, تو آپ کو تو معلوم ہی ہے نا عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہندوؤں کے یہاں جا کے دیکھیے کیا کیا چیزیں عورتیں وہاں سے نہیں کھا سکتی. لیکن خیر رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدين. کہتا ہے کہ سوچیے تو صحیح, خدا نے جن چیزوں کو اس طرح سے حلال قرار دیا تھا اسے اس طرح سے حرام قرار دیا جاتا ہے, اولاد تک کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ خود فریبی اور کیا ہوگی. فصیحن کا لفظ تفہن آیا ہے, خود فریبی جسے کہتے ہیں. اس قدر خود فریبی ہے جس کے ماتحت انسان یہ کچھ کرتا ہے. کوئی دوسرا کسی کے بیٹے کو تھپڑ مارے تو وہ گھر پھوڑ دیتی ہیں, عدالت میں چلے جاتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں اور بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. کتنی بڑی خود فریبی ہے. اور کہا اللہ کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں. جس اللہ کی کیفیت یہ ہے هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ. اس خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی ربوبیت, جس کی رضاقیت کی یہ کیفیت ہے کہ صفحہ عرض کے اوپر دیکھو تو پھر یہاں سے وہاں تک لہلاتی کھیتیاں, یہ ثمربار درخت, یہ انگور, یہ رمان, یہ کھجوریں, انواع اقسام کے یہ میوے سارے کے سارے پھیلا دیے, اور اس میں کسی درخت نے یہ نہیں لکھا کہ اس میں سے مرد کھائیں گے عورت نہیں کھائے گی. یہ جو ہے یہ مخصوص ہے کسی خاص چیز کے لیے, اس کا پھل بھی نہیں توڑا جائے گا. وہ کھیل دیا سب کے لیے, پورے انسانوں کے لیے یہ سب کچھ اگا دیا اور کہا قلوب میں چل رہی ہے ذات میں, کھاؤ جب اس سے پھل آ جائے تو. کسی کو شجرے میں ہم نہیں کرا دیا ہم نے,
کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی، بس ایک ہی پابندی تھی اور تھوڑی سی، سنیے عزیزان من، کھاؤ پیو آتو حقہ ہوں یوم حصاد ہی، اتنی سی بات کہ جب فصل کو کاٹو اس کا حق دے دیا کرو، اس کو پہنچا دیا کرو نہیں۔ بڑی عجیب چیز یہاں آئی عزیزان من حقہ ہوں، یہ ہمارے یہاں روز مرہ کی گفتگو میں آپ دیکھیں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی ایسے بھی چیزیں ہم مان لیتے ہیں جیسے مسلمات ہوتی ہیں۔ حقوق کی دو کیٹیگری ہم نے کر رکھی ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، قرار دو، یہ سب کچھ ہے۔ ان سے پوچھو کہ صاحب یہ حقوق اللہ کا کہیں لفظ ہی آیا ہے کسی جگہ؟ یہ اللہ کا حق، یعنی نماز پڑھنے ہم نے ایک اللہ کا حق تھا، ادا کر دیا ہے۔ یہ حقوق اللہ کا لفظ ہے، یہ تو کہیں نہیں۔ عزیزان نے مان دین آیا اس لیے ہے کہ حقوق العباد سے کھائے، اللہ تمہارے حقوق میں اتارے ہیں۔ حقوق سارے انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر، دین آیا ہی ہے سکھانے کے لیے ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر جو حق بنتا ہے اسے کس طرح سے ادا کیا جائے۔ اور یہ جن چیزوں کو آپ جنہیں ہم اس طرح سے یہ عبادات کہتے ہیں وہ بھی در حقیقت ان حقوق اللہ کے لیے ہی تعلیم و تربیت سکھانے والی چیز ہے۔ سارا دین انسانوں کو آپس میں رہنا سہنا سکھاتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ایک شخص کہیں باہر جنگل میں غار میں جا کے رہے، اسے نہ دین کی ضرورت ہے، نہ دین کے احکام کی ضرورت ہے، نہ اقدار کی ضرورت ہے، سوال ہی نہیں۔ یہ تو سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ پڑے۔ وہاں یہ سارے قاعدے، قانون، اقدار، اصول، یہ ساری پابندیاں، یہ ساری اس وقت سامنے آتی ہیں جب ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ پڑے۔ اللہ تو غنی من العالمین ہے، مستغنی ہے ان چیزوں سے۔ البتہ سارے قرآن میں یہاں ایک جگہ یہ چیز آتی ہے جسے حق کا ہوں کہا ہے، اس لیے لطیفے سے بات چلی آتی تھی نا کہ یہ لوگ نکالتے ہیں یہ خدا کو دے دو اور یہ سب کچھ اس کو دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حق جو ہے یہ کہا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ حق جو اس کا ہے یہ دوسرے مقام پہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے دی ہیں جس کو یہ حق کہا جاتا ہے، یہ جتنے بھوکے ہیں ان تک پہنچا دو، ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اس کرم میں گفتگو کیونکہ ہو رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا حصہ ہے، یہ شرکاء کا حصہ ہے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فصل کاٹتے ہو تمہارا حق ہے، اس میں سے تم کہتے ہو کہ تم خدا کا بھی حق ہے، تو خدا کا حق یہ ہے کہ یہ جو محتاج ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ بھوکے ہیں، یعنی جو اپنی محنت سے اپنے لیے رزق حاصل نہیں کر سکتے، انہیں دے دیجیے۔ کتنا دے دیجیے؟ اب یہ ہے سارا سوال۔ اسی طرح سے کیوں کرنے ہیں نا ایک مٹھی سبھی کو دینے کے لیے، اس نے کہا یہ نہیں۔ جیسا انہوں کا مادہ یوں سکون پوچھتے یہ ہیں کہ کتنا دے دیں دوسروں کی ضروریات کے لیے، کہا کل ناس جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے سب سے سب رکھنا چاہے کہ نہیں ہے تم۔ ہم نے اس کو بنا نام پیدا کیا ساری ضرورت کو، تمام نو انسانی کی ضرورت کے لیے، سوال قائلین ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، اپنی ضرورت پوری کرو۔
اس سے زائد جو ہے اسے دو جس کی ضرورت رکی ہوئی ہے، بات خراب ہو گئی. کہا یہ ہے حق ہو، جسے تم اگر حقی کہنا چاہتے ہو تو یہ ہے حق. یہاں 3 الفاظ نے کہا حقہ یوم حسادی ولا تسرفوا انہ یحب المسرفین. ضرورت سے زائد نہ لو، یہ اطراف ہے. عجیب لفظ ہے عربوں کے یہاں یہ اطراف جسے ہم کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا فضول خرچی، اور فضول خرچی کی تو حد میں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتا ہے آپ کے نزدیک جو فضول خرچی ہوئی اس سے پوچھے گا، وہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ ملے گا. فضول خرچی کہتا ہے. یہ فضول خرچی کیا ہوتی؟ کنویں سے پانی دیا جاتا ہے کھیتوں کو، اس سے بنائی جاتی ہیں نالیاں، آدم بھی نکلیں گے. اسے ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی اس میں سے بہتا ہوا کھیت تک پہنچ جائے، اور کھیت میں بھی کھیت کی ضرورت کے مطابق پانی دیا جاتا ہے. اگر پانی کم آ جائے تو پھر بھی کھیتی نہیں ہوتی، اور اگر پانی اس سے زیادہ دیا جائے تو جب بھی مر جاتی ہے کھیتی. اس کی ضرورت متعین ہے قانون فطرت کی روح سے، وہ تو وہاں کی ضرورت ہے. اب کھیت میں اس سے زیادہ تو دیا نہیں جا سکتا نہیں ہے، وہ دے گا کسان نقصان اٹھائے گا. ضرورت سے زیادہ اپنے کھیت میں پانی جمع کرنے والا کھیتی گل جائے گی. راستے میں یہ جو نالیاں جا رہی ہیں اگر یہ اس قسم کی ہو کہ جہاں سے بھی پانی بہ رہا ہو، جہاں سے بھی نکل رہا ہو، وہاں سے بھی نکل رہا ہو، تو یہ جو اس طرح سے یوں پانی نکل جاتا ہے کہ نہ اس کھیت تک پہنچ رہا ہے نہ کسی دوسرے کے کام آ رہا ہے، اسے اسراف کہتے ہیں عربی میں. کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، فصل ہے، ڈھیر لگ گیا اناج کا، کھاؤ دیو، اپنی ضرورت سے زیادہ ہے ضرورت مندوں کو دے دو، اور یہ چیز نہ کرو کہ کھیت میں اتنا جمع کر دو کہ جل جائے. راستے میں یہ کیفیت شروع کر دو تو کہ کسی کی ضرورت میں کام نہ آئے. سامان تعیت جسے کہا جاتا ہے. پھر وہ بھی آگے بات آ گئی حملة فرشن قلوب ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. جیسے اسی طرح سے ہم نے ایسی بنائے ہیں، کوئی بال برداری کا کام دیتا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی کاموں والا ہے، یہ بکریاں وغیرہ جتنی بھی ہیں، کہا یہ سب چیزیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، رزق کا سامان ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے. شیاطین کی پیروی نہ کرو، وہ خواہ یہ پیشہ ور مجاور ہو یا تمہارے اپنے اندر کے مفاد پرست جذبات ہو جو سب کچھ سمیٹ لینے کی فکر کا سبب دیتے ہو. انہو لکم عدو مبین، یاد رکھو یہ سب کھلے ہوئے دشمن ہیں تمہارے. تباہی آ جائے گی اس سے اگر تم نے یہ روش اختیار کی. کیفیت یہ ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین كل عام ذكرين حرم امين انسيان ما اشتملت عليه ارحام الانسيان نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. ومن الابن اثنان ومن البقر اثنان كل عام ذكرين حرم امين انسيان ما اشتملت عليه ارحام الانسيان. ان کی یہ رسومات اس زمانے میں جو رائے تھی ان کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کچھ کیا کرتے تھے. کہتا ہے کہ ان کے ہاں 4 قسم کے یہ مویشی ہوتے تھے، بھیڑ، بکریاں، یہ گائے بیل اور اونٹ، ان کے نر اور مادہ. کبھی یہ چیز کے ساتھ ان کے یہاں ایسے بچے پیدا ہوں جو نر اور مادہ کے مستند ہیں، وہ نہیں کھائے جائیں گے. اکیلا نر آئے گا اس کو یہ کیا جائے گا، مادہ اگر پیدا ہوگی تو یہ کیفیت ہوگی. اتنے بچے دے دے گا جانور تو اس کو بھوک کے استعمال سے کرا دیا جائے گا. تو کہا یہ سب چیزیں اسی جذبہ حزن کی اور خوف کی پیدا کرنا ہے جو عہد جاہلیت میں تمہارے دلوں میں راسخ ہوا تھا. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیے ہوئے. اس قسم کی تمام پرستیاں مت کرو. ہم کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فما نظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. کہتا ہے کہ بتاؤ یہ کہتے ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ یہ سب کچھ خدا کے نام سے ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہے. تو ان سے پوچھو تو صحیح
کہ جو خدا نے احکام یہ دیے ہیں ان میں تو ہے نہیں. اس نے خلوت میں کوئی ایسے احکام دیے تھے تو جناب وہاں موجود تھے, سن رہے تھے کہ اس نے اس قسم کے احکام دیے. کیا سمجھا تمہارے پاس؟ کیوں اتنی تمہاری ضرورتیں بے باک ہو گئی ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں وضع کرتے ہو. سنا یہ خود میں حاضر نہیں مل اور کہتے یہ ہو کہ یہ خدا کی شریعت. اب دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ان مرکزوں میں, ان مزاروں میں, ان خانقاہوں میں, ان دتیوں میں, زادیوں میں ہوتا ہے اسے ہے نا مذہب قرار دیا جاتا ہے, بلکہ اسے تو مذہب قرار دیا جاتا ہے. کہتا یہ ظلم ہے خدا کی طرف ان چیزوں کو منسوخ کرنا, اسے اس کی شریعت بتانا, اسے اس کی طریقت بتانا, کہنا کہ یہ خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے. کہا کہ یہ قوم ظالمین کا راستہ ہے, خدا کا راستہ نہیں ہے. یاد رکھو کون لوگوں کو گمراہ کرتی ہو خدا کا نام درمیان میں لے کر. یہ حرام ہے, وہ حلال ہے, پھر اس سے شروع کر دی. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ. اس قدر چینوں کے الفاظ. رسول ان سے کہہ دو کہ میری طرف جو خدا کی طرف سے وحی ہو رہی ہے اس وحی میں تو میں بدون ان 4 چیزوں کے کوئی شے حرام نہیں پاتا. کتنا حتمی طور سے عزیزان من کہا جا رہا ہے. حرام وہ ہے جسے خدا کی وحی نے حرام کر دیا. کہا کہ جو وحی مجھ سے نازل ہوئی ہے اس میں صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں. ان یکون میتۃ او دم مسفوحا او لحم خنزیر. بس یہ ہے مردار, بہتا ہوا لہو اور لحم خنزیر, اور وہ جو اہل لغیر اللہ, اور ہر وہ شے جو خدا کے سوا کسی چیز پر منسوخ کر دی گئی. کہا یہ ہے حرام, یہ ہے رزق, فسق, یہی ہے حرام چیز. ان میں بھی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. اگر اس قراری حالت پیدا ہو جائے کہیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا, جان پہ بن گئی ہے, تو صرف اتنی حد تک یہ جو چیز حرام قرار دی گئی ہے اس میں سے تم کچھ کھا سکتے ہو. یہ نہیں کہ دم دناتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کیا پرواہ ہے قوانین خدا بندی کی, کھاتا ہوں یا لذت جو مجھے کھانا شروع کر دو نا. اس قراری حالت میں اتنی سی چیز ہے بس یہ ہے حرام. یہ ہے عزیزان من خدا کی طرف سے حرام. ابھی تو بات ہو رہی تھی مزاروں اور خانقاہوں کی, اب آ جائیے ارباب رشد و ہدایت کی طرف جو فتوے دیتے ہیں. اتنی لمبی لکھتے ہیں ان کے یہاں حرام والا. ایک ایک چیز سے بحث ہوتی چلی جا رہی. طوطا حرام ہے یا حلال. فتوا یہ آیا تھا کہ طوطے وہ 8 قسم کے ہوتے ہیں. میں 10 چڑی مار دے طوطے میں بھی پتا 8 قسم کے ہوتے ہیں. ان میں سے 7 قسمیں جو ہیں یہ حلال ہے, 1 قسم حرام ہے. کہا جی وہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہنے کے دیکھے تو نہیں ہے. وہ جو اب حرام ہے ایک, تو کہا کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ 8 قسمیں حرام قرار دے دیے. چلو جناب 8ویں قسم کی آ گئی نا, اصلیت مانگی چاہیے. فرشتے عزیزان من بنی. خدا یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اعلان کر دو کہ جو خدا نے نہیں میرے تک دے دیا میں تو اس میں کے علاوہ کسی چیز کو آرام نہیں پاتا. معاذ اللہ. یہ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ آپ اپنی اور چیزوں کو حرام نہیں پاتے. اور ایک دنیا چیزیں حرام ہو رہی. بات تو وہ ہے مذاق کی چیز ہے. بڑے پتے مہاراجا سرکیشن پر جاتے تھے حیدرآباد کے وزیر. وہاں حیدرآباد دکن میں عام طور پہ علماء کا, فقراء کا, باغی کا, دانش لوگوں کا وہ جم گھٹا ہمیشہ رہتا تھا. ان کے وزیر مقرر ہوتے تھے. ایک دن وہ علماء کا مجمع تھا, 7 کے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ دوسرے کمرے میں تھا. وہاں باتیں چلی ہوئی تھی حرام اور حلال.
چلا ہوا ہے سر یہ حرام ہے، اس کی نس یہ ہے، فلاں امام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، فلاں کتاب میں اس کو بھی حرام ہوا ہے، وہ 2-3 گھنٹے یہ اسی بات میں لگے ہوئے یہ سن رہا ہے ان سے وہ مہاراجا کرشن پرساد تنگ آ گیا، دروازہ کھولا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں او حرامی ہوں، آپ کے یہاں کچھ حلال بھی ہے یا نہیں؟ کا لفظ حرام سے بڑا دلچسپ تھا، جب ان سے بات سنوں تو صاحب یہ حرام وہ حرام رشتے بن گئے۔ سنیے جیوان کون سی چیز ہمارے یہاں خاص طور پہ یہ پنجے دار جانور جو ہے وہ سارے حرام ہے نا، ناخن جن کے پنجے میں ہوتے حرام ہے نا، آپ کے یہاں یہ صاحب شریعت آپ کو بتاتے ہیں نا حرام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى ہادو حرمنا کل جی گوفر، کہا یہ یہودیوں کے ہم نے یہ پنجے دار جانور ہیں حرام کیے تھے، اور اس کے علاوہ من البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او علی الحوایا فما اختلط بعظم، کہتا یہ بھی ان کے ساتھ جو چربی بھی ان کے اوپر حرام کی سوائے اس کے جو جانور کی پیٹھ پہ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو وہ بھی حرام تھی، اور یہ ناخن والے پنجے دار جانور جو یہ تھے پرندے یہ ان کے اوپر حرام تھے، یہودیوں کے اوپر کیوں حرام تھے؟ ذالک کا جزینا ہوں وہ بغیوں، انہوں نے جو سرکشی برتی تھی خدا کے قوانین کی ہم نے سزا دی تھی ان کو تو سزا ملی تھی کہ انہوں نے اس طرح سے سرکشی برتی قرآن خدا بندی کی، ان پہ یہ جانور حرام ہوئے پنجے دار، یہ امت محمدیہ کے اوپر سب یہ حرام ہو گئے۔ خدا خود کہتا ہے کہ ان سے تو حرام تھے، انہوں نے تو سزا دی تھی ان کو، اور ٹھیک ہے جیسا نے من ہمیں بھی تو خدا ملی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ خدا بنا لیا ہے، یہ اس سے بڑا اور جرم کیا خدا کی عدالت میں ہوگا، ٹھیک خدا مل رہی ہے سمجھو کچھ نہیں، کچھ انہوں نے حرام کیا، کچھ اس کے بعد ہماری کرتوتوں نے ہم پہ حرام کر دیا۔ بات تو وزیر نے من سوچنے کی ہے کہ جو رزق ہم دوسروں کے ہاتھ سے بھوک مانگ کر گداگری کے ٹکڑوں کی طرح حاصل کرے وہ رزق حلال ہو سکتا ہے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی وہ پرواز نہیں ہوتا ہے۔ عزیزہ رحمان اب تو ہمیں اپنی ہستی کے لیے بھی محتاج ہونا پڑ رہا ہے، ہماری تو زندگی حرام کی زندگی ہو گئی، حلال کہاں سے تلاش کریں گے؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، انہوں نے جو بغاوت برتی ہمارے قوانین کی تو ہم نے یہ سزا دی ان کے اوپر کہ حلال اور طیب چیزیں بھی ان کے اوپر حرام قرار دے دی۔ یہ سزا ملتی ہے اس کے قوانین سے سرکشی برتنے، حلال اور طیب چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ حرام ہو گیا آج ہم سے مشرقی پاکستان کے سارے پھل، وہاں کا چائے، وہاں کا پٹسن، وہاں کی سب چیزیں حرام ہو گئی ہم ان کی بغاوت کی وجہ سے تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم سچی بات کہتے ہیں، یہ سزا ملی سائن کا ضبوں کا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اور اگر یہ کہیں، اگر یہ تمہیں جھٹلائے معاملات کے اندر کہ نہیں صاحب ہم جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ سب غلط کہتے ہیں، جیسا بھی ان میں سے کسی کے پاس جائیے وہ فتوے جب آپ کو حرام حلال کی جس دینے کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ سکتے ہیں، آپ کہیں گے صاحب یہ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں یہ پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہتا ہے صاحب وقت سے جھوٹ ہے، ہم ٹھیک کہتے ہیں، ہم سچ کہتے ہیں، کہاں کہ یہی بات یہ کہیں گے تمہیں جھٹلائیں گے، اگر وہ جھٹلائیں تو ان سے کہو کہ دیکھو بھائی کسی شے کو نوع انسانی کے لیے ابدی طور پر حرام قرار دے دینا، یعنی انہیں محروم قرار دے دینا اس سے کہ تم اس کو نہیں چھو سکتے، یہ تو بہت بڑی پابندی ہے، بہت بڑی چیز ہے جس سے تم معلوم کر رہے ہیں انسانیت کو، دیکھو کتنا بڑا جرم ہے، خدا تو یہ نہیں کرے گا
کہ یہ اتنی چیزیں حرام 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 کرتا چلا جائے، وہ تو جو رحمت ہے. کیا بات کہا گئی ہے. وہ رحمت واقعیت رحمت ہے. رحمت ہوتی ہے نہایت لطیف طریقے سے سامان نشو و نما ہم پہنچانا. جو پہنچا رہا ہے اور وسعت ہے اس کی رحمت میں. تو وہ تو اتنا وسیع ہے اپنی رحمت میں، تم اتنا معلوم کیے چلے جا رہے ہیں. کیا لیکن آگے ہے یہ ٹکڑا، جو قوم اس کی رحمت کے سرچشموں کے اوپر نتیجے پھینک پھینک کے، ہاں وہ شریعت کے فتووں کی روح سے حرام ہو یا آپ کے غلط معاشی نظام کی روح سے ان کو حرام قرار دیا جائے. کیا یہ ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ایک ایک شخص سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے وہ مظاہروں کے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہے یا نہیں؟ خدا کی وسعت جو ہے رحمت کی ان کو محدود کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ کہا ہے کہ جو قوم یہ کرتی ہے قوم المجرمین ہے، ولا یرد بأسہ، اور جو قوم پھر اس قسم کے جرائم سے اترتی ہے اس کی صورت میں ہم اپنی سزا کو کم نہیں کیا کرتے. یوں تم نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ صاحب کیا باتیں کہہ رہے ہیں، تو عزت کے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے حکم سے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک بچہ نہیں ہو سکتا. بندہ بشر تو مجبور ہے، یہ خود کیا کر سکتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو. معاشرت بہت اللہ معاشرتنا والا آباد یہ کہیں کہ صاحب ہم تو مجبور ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. سب کچھ اس کے حکم سے ہو، اس کی منظوری سے ہو. انسان کیا کر سکتا ہے؟ عزیزان صبح سے شام تک ہم یہی کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو. انسان تو مجبور ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. صبح سے شام تک اسے کہتے ہیں راضی پر رضا رہنا. جو اللہ کی رضا ہے اس کے اوپر ہم راضی ہیں، اس کے خلاف ہم کر ہی نہیں سکتے. تو جب اس کے خلاف کوئی انسان کر نہیں سکتا تو دو ہی سکتے ہیں کہ یا تو اس سے کڑتا رہے، کہتا ہے یہ تو بڑی بڑی بات ہے، پھر کیا ہو راضی پر رضا رہے کہ ٹھیک ہے سر شکر ہے تیرا جس حال کی طرف. کہا جب ان سے یہ کہو گے تو یہ جواب دیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، یہ ہم جواب دیتے ہیں اور اس جواب کو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کوئی راضی بر رضا رہتا ہے اسے مقرر بارگاہ خدا بندی کہتے ہیں. حتیٰ کہ وہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے، وہ حسرت کے الفاظ ہیں، پھر کئی دفعہ میں نے دوہرایا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں. مرد ہوئے دعا نہ کریں کہ مرضی یار کے خلاف نہ. یہ ہے نا زندگی من ہمارے یہاں مسلمان چلے آ رہے ہیں 1000 برس سے، کتنی گہری کاشتوں نے ہم کو مار دیا. کہا یہ کہیں گے تمہیں جب تم یہ ان سے کہو گے تو خزانے کا کذب الذین من قبلہم. کہا اسی طرح سے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا ایسا جھوٹ سے پہلے بھی لوگوں نے بولا، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، خود کرتے تھے، کہتے تھے یہ قسمت کا لکھا ہوا ہے، کہتے چلے جاتے تھے. عزیزہ نے مان آگے سنیے کب تک کہتے چلے جائے حتی ذاقوا بأسنا، کہا آگے ہمارا پھر عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جایا کر. یہ کہنا کہ سب کچھ قسمت سے ہی ہوتا ہے، تقدیر ہی ایسی تھی. اس قوم کی قسمت میں ہی یہ ملت لکھی ہوئی تھی. تو ان کی بات نہیں، پہلے بھی اس قسم کی قومیں یہی کچھ کیا کرتی اور وہ کہتی رہتی تھی تاکہ پھر آ کر ان کے اپنے اعمال کی سزا ان پہ مسلط ہو جاتی تھی. تو یہ کیفیت ان قوموں کی ہوتی تھی. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. یہ تقدیر کے فلسفے بنانے والوں کو اور قسمت کی رات سمجھانے والوں کو پوچھیے کہ کیا اس کی تائید میں علم بھی ہے تمہارے پاس؟ ہے سند خدا بند؟ اگر ہے تو لاؤ. کتنی بڑی چیز. تین تک تو ظن،
علم ان کے پاس نہیں ہے، میں ظن قیاس ہے جس کا اتباع کرتے ہیں، مانتے ملنا تخلو سن، یہ ساری جتنی کی اپنی بکواس کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہوتے، یہی اٹکلیں دوڑاتے ہوتے، نہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں یہ کہے گی، اور نہ ہی کاز اینڈ افیکٹ کا اگر علم تمہیں آ جائے تو تم یہ بات کہو گے کہ انسان مجبور واقع ہوا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ان سے کہو کہ سند آخر جو ہے کسی معاملے کے اندر وہ صرف خدا کی ہے، یاد رکھو، لاؤ خدا کی طرف سے سند، اس میں حرام و حلال کی فہرستوں کے متعلق سندیں لاؤ، یہ نظر و نیاز کے متعلق سندیں لاؤ، یہ ان گوشوں کے اوپر یہ قبروں پہ اور مزاروں پہ اور ان خانقاہوں پہ اور زادیوں پہ جا کے مرادیں مانگنے کی سندیں لاؤ، پھر اس کے بعد یہ عقیدہ تمہارے یہاں کا جو جبر و تقدیر اور قسمت کا عقیدہ ہے، اس کے لیے خدا کے یہاں سے سند لاؤ، سند صرف خدا کی قابل قبول ہے دین کے معاملے میں، کوئی اور سند نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو کچھ ہم شرک کرتے ہیں، یہ جرم کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، جو تباہیاں ہیں خدا کی طرف سے ساری آئی ہوئی ہیں، تو خدا کو تم نے بس یہ کوئی ظالم اور فساد اور ہلاکو اور چنگیز پر کر لیا کہ جو مصیبت جو تکلیف ہے وہ ان کی طرف سے آتی ہے، ہوتا ہی ہے۔ ہم جیتے جاتے کرتے پھرتے ہیں، کبھی نہیں ہم کہتے کہ سب اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، مر جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے منظوری ہے تھی، بیمار شفایاب ہو جاتا ہے تو وہ جی وہ ہم نے بڑا اچھا علاج کرایا، وہ فلاں ڈاکٹر بڑا اچھے سے اس معاملے کے اندر تک مر جائے تو تقدیر مقدمہ جیت کے آ جاتے ہیں، تو بہن باجے کے ساتھ چلے آ رہے ہوتے ہیں، ہار کے نکلتے ہیں تو سب قسمت میں یہ دیکھا تو اللہ کو منظوری ملتی، لڑکا فیل ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے پاس ہوتا ہے تو اپنی محنت، جہاں کہیں بھی آپ کی ناکامی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ وہ کہا کہ حکم رکھو، اگر یہ جبر کا ہی معاملہ کرنا ہوتا، ہم نے تمہاری اختیار میں کچھ نہ ہوتا، ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو خدا کو کامن کر ایسا تو کہو خدا صاحب ہٹاک مجموعین تو ہم مجبوراً تمہیں سیدھے راستے بھی پوچھے گا چلاتے، کوئی سانو ادھر بگاڑی سمجھے ہے تجھے کیا بات یہاں کا خدا بھی اسی تصور کا تم نے اگر قائم کیا تو ایسا تو قائم کرو کہ وہ سب کو نیک راستے کے اوپر چلانے والا خدا ہوتا، جبر سے کراتا تو خدا کے کام کا ایسا تو خدا بھرو اپنے دل میں کہ مجبور انسانوں کو ہدایت پہ چلائے۔ خدا بھی تم نے بنایا تو ایسا کہ وہ مصیبتوں کو اپنی طرف سے نازل کرتا ہے، ہدا کو مجمعین جبر کرنا ہوتا تو ہم کیوں جبر کرتے؟ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ان سے کہا یہ ہے کہ لاؤ کوئی شہادت لاؤ اس بات میں جو کچھ تم اپنے یہ عقائد رکھتے ہو، تم کوئی شہادت نہیں لا سکتے، اور اگر یہ اپنے ہی آپ کو شہادت میں پیش کرے تو کہو کہ وہی کی روح سے اس شہادت کی تائید نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے ان کی مفاد پرستیوں کے جذبے ہیں جن کی روح سے یہ اس قسم کے عقائد کرتے رہتے ہیں، ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں، تجزیہ بے آیات ہیں، قانون کو جھٹلاتے ہیں اور توہم پرستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ قانون مقافات عمل کے ایمان نہیں رکھتے، اور یہ وجہ ہے کہ جو اس قسم کی اندیکھی قوتوں کو خدا کا یہ شریک اور سہیم اور اس کے برابر کا ٹھہرا دیتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ فضیلہ نے منصورہ الانعام کی آیت 151 تک ہم آ گئے، 152 سے آئندہ کلاس لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔